السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ کل پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف خود کلیم کرتی ہے کہ نہ صرف ہمارے تمام جلسوں سے زیادہ بڑا جلسہ تھا بلکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ نمبر کو نہ تو نون لیگ نے کوشچن کیا، نہ ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی بڑا کلیم کیا گیا، مگر نمبر سے زیادہ اہم بات یہ کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہو گیا، پولیس کا کریک ڈاؤن ہو گیا، اور اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو مشینری کا استعمال ہو گیا، سارا کا سارا جو پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی ڈائیلاگ ہو گیا۔ مگر کیا ان تمام چیزوں کے باوجود عمران خان صاحب کا نیریٹو سیل ہو رہا ہے؟ اور وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ خان صاحب وہ بات کر رہے ہیں جو کہ ہر انسان کے یا پاکستانیوں کے دل پہ جا کے لگ رہی ہے، یا اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت عمران خان صاحب کے نیریٹو کے جواب میں کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے پا رہی؟ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے سارے چور ہیں تو کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں آتا۔ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ اپنے بزنس کو فلرش کرنے کے لیے بنی ہے، کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں آتا۔ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں اپنے اثاثے دو میں دھرنا ختم کر دوں گا تو نہیں آتا۔ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں انہوں نے بڑا پیسہ بنایا، منی لانڈرنگ کی، آفیشیل چینل سے پیسے نہیں لے کے گئے، تب کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں آتا۔ تو وجہ کیا ہے؟ عوام کی بیزاری، عوام کے حالات کہ عمران خان میں خامیاں ہوں گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی پرفارمنس وہ نہیں ہے۔ رائٹ لیفٹ عمران خان صاحب کے وہ لوگ موجود ہیں جن پر الزام لگتا ہے کہ بھائی یہ اسٹیٹس کو کا حصہ رہے ہیں، اس کے باوجود لاہور کا اتنا بڑا جلسہ، کراچی کے عوام کا اتنا بڑا ویلکم، تو عمران خان کی اپنی خوبیاں یا پھر ان سب کی خامیاں جو کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے پا رہے عمران خان صاحب کے اگینسٹ؟ تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ عارف الوی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ عریف عباسی صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور لاہور سے ہمیں تھوڑی دیر میں سلیم بخاری صاحب جوائن کریں گے، آپ تجزیہ کار ہیں، ان کا بھی موقف معلوم کریں گے، لاہور میں ہی موجود ہیں اور لاہور کا کل جلسہ بھی انہوں نے دیکھا۔ نہیں عباسی صاحب، خان صاحب کو اگر بہت ہی زبردست قسم کا ویلکم مل رہا ہے، اتنا بڑا دھرنا کیا ہے 40-45 دن، نمبر پہ آپ کوشچن کر لیں، مگر کراچی میں اس کے بعد ویلکم، لاہور میں اس کے بعد ویلکم، وہ ساری خامیاں جو آپ ان کی بتاتے ہیں اس کے باوجود اگر ان کا نیریٹو سیل ہو رہا ہے تو یہ عمران خان کی خوبیاں یا آپ لوگوں کی خامیاں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جلسہ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے، ہمیں یہ لاہور میں کریں، اس سے بڑا کریں، اس سے چھوٹا کریں۔ میں جا سکتا ہوں نمبرز کے اوپر کہ کتنے پرسنٹ مینار پاکستان کور تھا، کتنے کنٹینرز انہوں نے لگا کے اپنی جگہ کو کیا کیا، کرسی ان کی کتنی لگی، لیکن میں اس میں جاتا ہی نہیں۔ بہتر نہ جائیں، کیونکہ میں نے بڑی انڈیپینڈنٹ انالیسس سے بات کی، جلسہ واقعی تگڑا تھا۔ نہ جائیں میری نہیں، میں جانا چاہتا ہوں اگر جائیں گے تو، لیکن میں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف یہ ایشو ہے کہ یہ جائیں ملتان میں بھی کریں، یہ میاں والی میں بھی کریں، یہ راول پنڈی میں بھی آ کر کریں، یہ تو طریقہ کار ٹھیک ہے جی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، گالیاں بھی نکالیں، برا بھی کہیں، جو ان کا جی چاہتا ہے، لیکن ان کو پارلیمنٹ کی دیوار نہیں توڑنی چاہیے تھی، ان کو پی ٹی وی ہاؤس میں نہیں جانا چاہیے تھا، ان کو سیکریٹریٹ اور پرائم منسٹر کے اوپر قبضہ، پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ایک، اور تیسری جو چیز کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ایک شخص ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے کچھ نہیں ملا تو جو کچھ موجود ہے اس کو آگ لگا دو، یہ ایک جو صورتحال ہے، اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عارف الوی صاحب جیسے انٹلیکچوئل شخص کو ضرور بات کرنی چاہیے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ میرے ٹائیگرز جائیں، جا کے بازو توڑ دیں، جا کے ٹانگیں توڑ دیں، جو یہ کرے گا وہ کرے گا، تو بھائی جان سیاسی لوگ، جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے اسے ہمیشہ لاٹھیاں پڑی ہیں، اسے ہمیشہ آنسو گیس کھائی ہے، وہ ہمیشہ تھانوں میں گیا ہے، وہ ہمیشہ جیلوں میں گیا ہے، لیکن کسی ایس ایس پی کا گلا نہیں پھاڑا اس نے، کسی ڈی ایس پی کو تھپڑ نہیں مارا ہوگا کسی نے، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی تاریخ میں نہیں ہوا، لیکن یہ جو لیڈرشپ کی طرف سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آ رہا ہے کہ آپ جا کے اب یہ جو صورتحال پیدا ہوگی، آپ کہیں گے جی ہم نے 10 بندے بھیج کے گو نواز گو کے نعرے لگوا دیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کر دیا، اب آج جو ہوا آپ کو پتہ ہے، آج یہ ہوا کہ ایک ڈاکٹر نے یہ نعرہ لگایا، باقی ڈاکٹرز نے اس کو مارا۔ یہ کہاں ہوا؟ یہ آج لاہور میں پی ایم اے کی تقریب تھی، سعد رفیق صاحب کے بھائی کی، ہاں خواجہ سلمان صاحب والا۔ اب باقی جو ڈاکٹرز تھے وہاں کسی پولیٹیکل ورکر نے نہیں مارا، جو باقی ڈاکٹرز تھے اسے پکڑ کے اس کو مارا۔ عارف الوی صاحب کراچی سے آ رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، جیسے پروفیسر رشید صاحب کل گئے تو پلان کیا گیا، یہ کھڑے ہیں۔ اب ان کی وہاں پہ جو تنظیم ہے اس نے لیے ہیں ایئر لیگ کے مقابلے میں 170 ووٹ، ٹھیک ہے سر، وہاں پہ لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اگر وہ ان کو دیکھ کے نعرہ لگا گو عمران گو، یہ روایت پہلے کبھی نہیں موجود تھی۔ پیپلز پارٹی بھی موجود تھی، اس کی اپوزیشن بھی موجود تھی۔ پاکستان ایم کیو ایم کا نام لیتا ہوں، میری بات سن لیں، میں ایک کر کے پھر آپ سوال کر لیں، میں ایک بات کروں پھر سوال کر لیں، پھر آپ کی مرضی ہے۔ میں ایم کیو ایم کے خلاف پچھلے 10 سال ٹیلی ویژن پروگرام کرتا رہا ہوں، اس کے بعد میں کراچی بھی جاتا رہا ہوں، میں ایئرپورٹ پہ بھی اترتا رہا ہوں، میں وہاں پہ بیٹھ کے کسی ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھاتا رہا ہوں، میں بازاروں میں بھی پھرتا رہا ہوں، کسی نے یہ دیکھ کے ہمیں نہیں کہا، کبھی نعرہ نہیں لگایا۔
آپ کا ڈر بھی صرف یہی تھا کہ کوئی نعرہ لگائے گا یا اس کے علاوہ بھی کوئی ڈر تھا کراچی جانے کے بعد؟ وہ ڈر والا ہو تو پھر بندہ کراچی نہ جائے نا, وہ ڈرنے والا بندہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. صرف کراچی جا کے نعرے کا ڈر تھا یا کوئی اور ڈر تھا؟ میرا صرف پوائنٹ آف ویو یہ ہے, جتنی گفتگو میں نے کی ہے, کہ جو ڈیموکریٹک ویز ہیں ان کو آپ استعمال کریں. اچھا مجھے اس کو استعمال کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ کے اعتراض پر کوئی کاؤنٹر اعتراض نہیں کر رہا میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے. یہ جو کراچی اور لاہور کا جلسہ, اور یہی میرا سوال تھا کہ عمران خان کی خامیوں کے باوجود خان صاحب کی تقریر پر میں نے بھی اعتراض کیا. پی ٹی وی پر حملہ ہو یا پارلیمنٹ والا واقعہ, اس میں اگر حکومت کی خامیوں پہ بات کی گئی تو پی ٹی آئی اور پیٹ کی خامیوں پر بھی بات کی گئی. بے شک کہتے ہیں کہ ہمارے کارکن نہیں تھے, مگر ان خامیوں کے باوجود عمران خان کو کراچی میں اور لاہور میں اتنا زبردست ویلکم ملے, تو اس میں عمران خان کی خوبیاں زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں کہ اس کی خامیاں اس لیے اگنور ہو رہی ہیں کہ آپ لوگوں میں زیادہ خامیاں ہیں, اس لیے اس کی خامیاں بھی اگنور ہو رہی ہیں. یہ سیاسی جو الیکٹرانک صورتحال ہے نا الیکشن کی, اس کے اندر تو یہ صورتحال میں سمجھتا نہیں اس کو کوئی چیز بڑا جلسہ. اس کی وجہ سن لیں, میری سن لیں وجہ. 18 اکتوبر کو پیپلز پارٹی کا جلسہ ہونے لگا ہے وہاں پر, کہاں پہ؟ قائد کے مزار پر. سڑک پہ نہیں, سڑک پہ نہیں ہونے لگا, قائد کے مزار پہ ہونے لگا. قائد کے مزار پہ کر چکے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, جلسوں کا اگر مقابلہ ہوگا تو وہ ہوتا رہے گا نا. اب پیپلز پارٹی کرے گی تو اس کا کیا مراد آپ لیں گے کہ پورا کراچی ان کے ساتھ آ گیا؟ بہت بڑا جلسہ ہوگا, ابھی کہہ رہا ہوں آپ کو. اچھا مگر ایک مسئلہ ہے, جس دن ہم نے کیا. اچھا ایک سوال ہے سر اس میں. پرسوں میں نے سوال, کیونکہ آپ اپنے کی بات کریں نا, ہم نے کیا, پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتا ہوں. پرسوں میں نے عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ جی جو مختلف سروے آ رہے ہیں اس میں بھی میاں صاحب پاپولر نظر آ رہے ہیں, تو خان صاحب نے ایک چیلنج کیا ہے میرے شو میں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ جس کو میں کل بھرنے جا رہا ہوں, یہ جلسے سے ایک دن پہلے کی بات ہے, سیٹرڈے نائٹ کی, میں چیلنج کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اس مینار پاکستان کے گراؤنڈ کو بھر دیں تو میں مان لوں گا کہ وہ بھی پاپولر ہے, تو بھر دیں. آپ بھی کر لیں. یہ بچوں والے کھیل ہم نہیں کھیلتے نا. میری بات سن, وہ ایک ریلی تھی, ریلی میں نے بھی پنڈی میں نکالی, ٹھیک ہے سر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن ہم نے جلسہ کرنا ہوا, جب ہمیں پتا ہوا کہ ہم نے عوام میں جانا ہے, جلسہ کر رہے ہیں, ابھی تو ایشو کوئی نہیں, ابھی تو 2018 ہے. 2018 تک پاگل ہے کہ ہم پاگلوں کی طرح چلنا شروع ہو جائے, جا کے جلسے کرنا شروع کر دیں. ہمارا دماغ اللہ نے دیا ہوا ہے نا. علی صاحب معذرت کے ساتھ, بٹ اگر پاگلوں کی طرح منہاج میں 14 بندے مارے جا سکتے ہیں, پاگلوں کی طرح ورکرز پر کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے, تو جلسہ بھی کر دیں. تو پولیٹیکل ورکر کی طرح ایک جلسہ کر دیں, پاگلوں والی بات نہیں. شاہ زیب, آپ میراج القرآن پہ بات کریں گے یا جلسے پہ بات کریں گے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں کر رہے, سیاست کا جواب سیاست سے دینے میں کیا عرض کر دیں. جلسہ چیلنج کر رہے ہیں میرے شو میں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم حکومت میں ہیں نا, ہم نہیں چاہیں گے کہ عمران خان ایئرپورٹ پہ جائیں تو 20 لوگ پنڈی کے کھڑے ہو کے کہیں گو عمران گو. میں نہیں چاہوں گا, اس لیے کہ ہم حکومت میں ہیں, ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے ایک, اور دوسرا ہم نے ان کی خواہش کو اس صورت میں پورا نہیں ہونے دینا کہ گلی محلے میں یہ لڑائی شروع ہو جائے. یہ اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے اور اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے, یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. ڈاکٹر صاحب وہ پریشر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ حکومت پہ کل کے جلسے کا پڑا جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جلسہ ہوتا رہتا ہے, یہ جلسے ہوتے رہیں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم نے کرنے ہوں گے, ہم بھی کریں گے, 2018 تک ہم کمفرٹیبل بیٹھے. میں حنیف عباسی صاحب کو نہیں کہہ رہا, مگر حکومت بڑی غیر ذمہ دار ہے. یہ سمجھتی تھی پہلے کہ نمبرز کا گیم ہے, ڈی چوک پر بیٹھے رہیں گے, کتنے دن بیٹھے رہیں گے, کتنے لوگ کم ہوں گے, کتنے لوگ زیادہ ہوں گے, یہ خود ہی کہتے رہے. نیگوسیشنز کے اندر جنرل صاحب تھے, جنرل قادر بلوچ, انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں, میں حلفیہ کہہ رہا ہوں, میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہم کنٹینرز ہٹا دیں اور آپ کا یہ جو ڈی چوک پر جو پروٹیسٹ ہے بہت بڑا ہو جائے. میں نے کہا نہیں, آپ لگائے رکھیں. اچھا خود یہ افراد کا گیم سمجھتے رہے. اچھا ہم یہ افراد کا گیم نہیں کھیل رہے, میں آج آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, اس کو افراد کا گیم ہم نہیں سمجھ رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کی بہت بڑی وکٹری ہے, اور ان کی بھی ہے. اگر یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کی جیت جو ہے وہ ان کی بھی ہے. پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت ہے کہ ریئل ایشوز کی طرف قوم آ رہی ہے. اچھا ریئل ایشوز یہ بھی جانتے ہیں, ریئل ایشوز یہ تھے کہ پاکستان میں 60% سے نیچے خط افلاس لوگ اس سے نیچے ہیں, 63% لوگ رات کا کھانا پورا نہیں کھا سکتے. اور اگر جو تاریخ کے اعتبار سے جانتا ہوگا تو وہ آپ کو یاد ہے بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان, ٹھیک ہے نا, وہ ہندوستان میں تھا روٹی کپڑا اور مکان مانگتا ہے ہر انسان. 1967 کے الیکشن کے اندر کانگریس نے روٹی کپڑا اور مکان مانگتا ہے ہر انسان, وہ ہندوستان سے آیا, مگر اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ پائی, اور اس وجہ سے جگہ پائی کہ پاکستان کے اندر 67 سال کے اندر کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری بہت بڑی جیت ہوئی کہ ہم نکلے کچھ اور کرنے کو تھے. یعنی آپ کو معلوم ہے کچھ موجد ہوتے ہیں, مثال کے طور پر جو ایکس ریز ہوئے,
تو وہ بندہ جو تھا وہ فوٹوگرافک پلیٹس بنا رہا تھا, اس نے دیکھا اچانک ایک پلیٹ کو ڈیولپ کیا, اس کے اندر لگا کہ اس کی ہڈیوں کے نشان ہیں, تو اس سے اس نے اس ریز کو بھی پتہ نہیں تھا, اس نے کہا ایکس ریز. تو ہم نکلے تھے ایک اپنی جینوئن گریونس کے اعتبار سے کہ الیکشن ریگنگ بھی ہے اور اس کو امپروو کر کر اگلا الیکشن کیا جائے, اور چھوٹے پیمانے پر نکلے مگر حکومت نے اس کو اگنور کیا, وہ بڑھتا چلا گیا. اچھا جب نکلے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی برکت ہوتی ہے لوگوں کے اوپر اور پاکستانیوں کے اوپر, یہ برکت ہے, یہ میں اس کو اون کر سکتا ہوں, مگر میں یہاں گفتگو کی خاطر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو اپنے حقوق کا احساس ہو اور لوگ پریشر ڈالیں حکومتوں کے اوپر ان انتخابات کے اعتبار سے آئندہ اور مستقبل کے اندر کہ ہمیں اپنے حقوق ملنے چاہیے, تو اور یہ کہ جو خان صاحب جس طرح سے تربیت کر رہے ہیں, کیونکہ خان صاحب بار بار تقریر میں بات کر رہے ہیں, یہ اعتراف شکست ہے کہ ہم کرنے تو آئے تھے, استعفیٰ لینے آئے تھے, مگر ہم اب اس پر نہیں, اعتراف شکست قوم بدل گئی ہے. چلو آپ اس کو اگر آپ اس کو شکست سمجھتے ہیں تو سمجھا کریں. ان کی یہ توقع کہ آپ تھک جائیں گے, ابھی تک تو نہیں تھکے نا یار, وہ نہیں پوری ہوئی. اسی طریقے سے آپ کی یہ توقع کہ آپ کے پریشر میں استعفیٰ دے دیں گے, وہ نہیں پوری ہوئی. آپ اور میں اور یہ, میں شکست اور جیت میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کی جیت ہے اور بہت بڑی جیت ہے یار. یعنی شاہزیب اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی چینج آئی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو بھیج کر نعرے لگوائے, یہ بھی کہیں گے کہ پی آئی اے کے اندر جو ریاکشنز ہوئے وہ غلط ہوئے, یہ بھی کہیں گے کہ جناب ہم اپنے لوگ کھڑے کر دیں اور عمران کے خلاف گو عمران گو کے نعرے لگ جائیں, یا نیو یارک میں پروٹیسٹ کر لیں یا وہاں کر لیں. ایک لوگوں کا ریاکشن ہے, اس کا احساس اگر ان کو نہیں ہے تو مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے موومنٹ کے بعد بھی اگر حکومت سمجھتی ہے کہ یہ صرف الیکٹورل پالیٹکس والا معاملہ ہے اور الیکشن کے قریب ہم بھی جلسے کر لیں گے, تو دیٹ یہ اس چیز کو اگنور کریں. جس طریقے سے رحمان ملک کا جو جہاز والا واقعہ ہے وہ نیچرل ہے, مگر نیو یارک میں جو پروٹیسٹ ہے وہ آرگنائزڈ ہے. اب اگر عمران خان جائیں تو یہ تو نہیں ہے کہ نون لیگ کی کا یو کے چیپٹر نہیں ہے, یو ایس اے چیپٹر نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ کلچر اگر آپ نے پیدا کر دیا. نہیں, یہ کلچر دیکھو, یہ نواز میں نون لیگ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں اور لوگ یار کیسی بات کرتے ہو, یہ ہمیشہ ہوا ہے, کیسی کوئی نئی بات ہے یار. میں سین فرانسسکو میں 1983 میں تھا, وہیں رہتا تھا, ضیاء الحق صاحب آئے, ان کے خلاف نعرے لگے ایئرپورٹ پر, کوئی انوکھی بات ہے یار, ہمیشہ پاکستان میں ہوا ہے, ہمیشہ پاکستان کے لوگ باہر پروٹیسٹ کرتے ہیں, کوئی میں نے نئی ریت بنائی ہے. میں آپ کو ریکارڈ پر کہتا ہوں, میں آپ کہیں گے سین فرانسسکو کرونیکل میں آپ کو نکال کر دکھا دوں گا کہ ضیاء الحق کے خلاف وہاں لوگ کھڑے تھے. دیکھو لوگ اپنی فرسٹریشنز کا اظہار کرنا ان کا حق ہے, یہ کوئی میں نے نئی ریت نہیں بنائی, میں روک نہیں رہا. مگر آپ ایز اے پارٹی آرگنائز اگر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے. بالکل کریں گے, بالکل کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. آپ کو سین فرانسسکو میں کس نے آرگنائز کیا تھا؟ پیپلز پارٹی نے آرگنائز کیا تھا, میں اس میں شامل تھا. یہ پرانی بات کر رہا ہوں, 83 کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تو ہوتا ہے. اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ بھائی اس بڑے سول انداز سے کرو اور گو نواز گو کے نعرے مت لگاؤ, تو لوگوں کے دلوں کی آواز ہے یار. نواز دیکھو, آپ کو معلوم ہے کشمیر میں ہم نے لگوائے کیا؟ کشمیر میں آپ نے نہیں لگوایا. اچھا, میں حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی نے لگوائے. جہاں یہ ڈیوائیڈڈ سچویشن ہے, کہیں خود لگے کہیں لگوائے گئے, یہ ڈیوائیڈڈ. اچھا, کہاں لگوائے میں نے, آپ بتائیے. آف کورس نیو یارک میں ہم نے آرگنائز کیا, لندن میں ہم آرگنائز کریں گے, مگر یہ کہ کشمیر میں ہوا, بہت سرگودے میں ہوا, بہت ساری جگہوں پر ہوا, ہم کریں گے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیچنگ سچویشن ہے, یہ بہت بڑا سلوگن بن رہا ہے, کیونکہ دیکھو ایک تو ہم ہیں اور ایک لوگوں کی فرسٹریشن ہے, چاہے وہ جس جماعت کا ہو, جس جماعت یہ سلوگن لگائے گا. میں حنیف صاحب, یہ سلوگن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پکڑے, میں ذرا مجھے سلیم بخاری صاحب کی طرف جانا ہے کہ ابھی ایک چھاپا ہوا تھا پاکستان ایم کیو ایم کے دفتر پر کراچی میں, کیا رینجرز نے ان کے لوگ اٹھا کے لے کے اس کے اگلے دن انہوں نے دھرنا دیا. اگر آپ اس کے ورکر دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ کے, جن کے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے, وہ نعرہ لگا رہے تھے گو نواز گو کا. کیا رینجرز نے, آپریشن کے انچارج ہیں قائم ملیشیا صاحب, مگر یہ جو نعرہ وائرل ہو رہا ہے یہ انفیکٹ ہو رہا ہے. میں اس پر سوال, مگر سلیم بخاری صاحب, عمران خان کا نیریٹو آپ کو لگ رہا ہے کہ بک رہا ہے؟ کل کا جلسہ ایک ایسی سکسیس سٹوری ہے جو کہ عمران خان کو ایک اور نیا مومنٹم دے گی اور حکومت پر ایک نیا دباؤ ڈالے گی؟ دیکھیے شاہزیب, اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو مظاہر ہو رہے ہیں, جو جلسوں کا کہ میں عوام کا جو ہم رد عمل دیکھ رہے ہیں, یہ یقینی طور پہ نواز شریف کے خلاف ایک طرح کا نیریٹو بھی ہے اور ایک طرح کی حقیقت بھی ہے جس کا سامنا کرنا چاہیے. میرے تو دو مسائل ہیں, مجھے اس کا جواب آج تک نہیں ملا. میں مان لیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا یہ موقف کہ الیکشن ور سٹولن, مینڈیٹ واز سٹولن, لیکن مجھے ہمیشہ اس بات پر اعتراض رہا کہ جب آپ شروع سے کہہ رہے تھے کہ الیکشن میں میسو دھاندلی ہوئی, تو پھر کون سی ضرورت پیش آ گئی تھی آپ کو جا کے کے پی کے میں حکومت بنانے کی, حتیٰ کہ خود آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس نیشنل اسمبلی سے ریزائن کر دینا چاہیے.
یہ ایک جو مطلب ہے دو پہلو جو ہیں اس ایک بات کے ایک رخ کے، یہ کنفیوزنگ ہے، اور جہاں عوام بہت زیادہ ساتھ دے رہی ہے وہاں کچھ ہلکے بیٹھ کے اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جی عمران خان کی پارٹی نے وہاں نعرے لگوا دیے، یہ لگتے ہیں بالکل عارف علوی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کسی فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف لگیں سمجھ آتی ہے۔ کل مودی گیا ہوا تھا وہاں، پرسوں اس نے اجلاس سے خطاب کیا ہے، 18,000 انڈینز نے اس کے آنر میں استقبالیہ دیا اور وہاں پر ساری رات جشن منایا گیا۔ ملک کا پرائم منسٹر، کل کو فرض کیجئے عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بننا ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ کیا لگے گا کہ وہ یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرنے جائیں اور باہر کھڑے ہو کے لوگ جو ہے ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہوں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اس میں کسی پارٹی کا کوئی لین دین نہیں ہے، یہ نارمز کی بات ہے اور ان کو رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ جہاں تک آپ نے ابتدائیہ میں جو بات کہی تھی کہ یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، کراچی کا جلسہ پہلے سے بڑا، لاہور کا جلسہ دعویٰ کر رہے ہیں پہلے سے بڑا، اور یقینی طور پر ایک بہت بڑا جلسہ تھا لاہور کی تاریخ کا، لوگوں کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، لوگوں کے بال بھی کھڑے ہوئے ہیں اس سے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلم لیگ کہاں کھڑی ہے، سوائے ہمارے بھائی عباسی صاحب آج آ کے بیٹھ گئے آپ کے چینل میں، اللہ میاں خوش رکھے ہیں، ہمارے بڑے دوست ہیں، لیکن پارٹی کے طور پہ مسلم لیگ ایز اے رولنگ پارٹی اینڈ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی، ان کا رسپانس کہاں ہے؟ اگر میں بات بالکل نہیں کر رہا کہ کس کے جلسے میں کتنے لوگ ہیں، اس سے کچھ طے نہیں ہوتا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اصل میں یہ کہ ایشوز کے حوالے سے مسلم لیگ کہاں کھڑی ہوئی ہے یہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے کہ لاہور سے وہ میاں والی جائیں، وہاں بھی ایک بڑا جلسہ ہو جائے، ملتان جائیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا یا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ یہ ایک سیاستکار کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میرا جو اوریجنل کوئسچن تھا جو کہ میں نے حنیف عباسی صاحب سے کیا تھا، اس کا آدھا جواب مجھے آپ کی طرف سے آیا۔ مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی خامیاں نہیں ہیں، خیبر پختونخوا حکومت کی بات ہو، 45 دن خان صاحب کی تقریروں کی بات ہو، یا پھر پارلیمنٹ کا واقعہ ہو، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کی جا سکتی ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ساری خامیاں چھپ رہی ہیں؟ کراچی میں، لاہور میں زبردست ریسیپشن مل رہا ہے، ان کا نیریٹو سیل ہو رہا ہے، یہ کہ نون لیگ کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے رہی، یا یہ کہ عمران خان بات ہی ایسی کر رہے ہیں جو لوگوں کے دل پہ جا کے لگ رہی ہے، ان کی خامیاں نہیں دیکھ رہے لوگ؟ دیکھیے، اپوزیشن کی سیاست جو بھی کرے گا اس کے پاس اٹریکٹیو سلوگنز ہونے چاہیے، لیکن یہ اتنا زیادہ رسپانس انہیں اس لیے مل رہا ہے کہ مسلم لیگ کی طرف سے ان حقائق کو تسلیم نہ کرتے ہوئے کوئی نیریٹو ہی نہیں ہے، کوئی رسپانس ہی نہیں ہے۔ تو میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سیاسی غلطی ہے کہ آپ اس کو رسپونڈ ہی نہیں کر رہے۔ اگر آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلی نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے پاکستان مسلم لیگ کو، جو ایک بڑی جماعت ہے اس ملک کی، اس کو کبوتر نہیں بننا چاہیے بلی کو دیکھ کے۔ کیونکہ آپ حکومت میں اگر خان صاحب کہیں آپ جھوٹے تو آپ خان صاحب کو یہ جواب میں دیں کہ نہیں، آپ کا جھوٹ ایک جھوٹ ہے اس لیے آپ جھوٹے، وہ کہہ رہے اس سے نہیں کام چلے گا، ہم سچے ہیں، یہ والا نیریٹو لانا پڑے گا جو نہیں لا رہی نون لیگ۔ شاہ زیب ماشاءاللہ کتنی عمر ہے بھائی کی؟ سر میری عمر کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے پوچھ رہا ہوں، نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ میری عمر نہ پوچھیں۔ 93 میں کتنی ایج کے تھے آپ؟ 93 میں مجھے یاد ہے کہ جو واقعات ہو رہے تھے میری بات تو سن، میں اسلامک فرنٹ میں تھا، میں بتاتا ہوں آپ، اتنا بڑا جلسہ ہوا راولپنڈی کی تاریخ میں، اتنا بڑا جلسہ ہوا کہ شاید ہی میں نے اس کے بعد کوئی جلسہ دیکھا ہو، اپنا جلسہ بھی کوئی نہیں دیکھا۔ میں پھر کہتا ہوں، جیسے میرے بھائی بڑے بھائی بخاری صاحب نے کہا ہے کہ یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا کہ جی جلسہ ہو گیا بہت بڑا اور کل جا کے ووٹ ڈالیں گے تو ووٹ کی صورت پہ آپ نکلیں گے، جیسے میں نے کہا کہ 18 اکتوبر کو، 18 اکتوبر کو بیلنس بات کی ہے، جو بیلنس بات کی ہے، میں ان سے ان کی بات میں آدھا میں نے لے لیا، آدھا ان کا اپنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلسے اگر چلتے رہے تو یہ نہ سوچیں کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا، فرق پڑ رہا ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ بات تو پوری سن لینا، 18 اکتوبر کو کراچی کا جلسہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا دیکھ کے یہ بتا دینا کہ اگلے دن جی کراچی سارے میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی۔ ایک بات یہ، دو چیزیں جو میں کرنا چاہتا ہوں عارف علوی صاحب کی موجودگی میں ان سے جواب لینا چاہتا ہوں، اور اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ یہ جواب دیں گے اور صدقے دل سے دیں گے۔ میں سے دو چیزیں، جس روایت کو ہم رواج چڑھا رہے ہیں، جو ابھی میں نے پہلے اپنے انٹرو میں بھی بات کی، اس میں کل ان کو بھی ایک پتہ نہیں ان کے علم میں ہے کہ نہیں ہے، 2 بچے لاہور میں ایک ہاسپٹل میں زخمی پڑے ہیں جنہوں نے خان صاحب کے جلسے کے اندر جوتا اور بوتل کا استعمال کیا ہے خان صاحب کے اوپر، ایسا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے جی،
اچھا میں ثابت کر دوں. بڑے بڑے کیمرے لگے ہوئے تھے. میری بات سن لیں. دیکھیں میں اتنی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ بات میں آپ کو، عارف الوی صاحب کو، آپ کو کل پروگرام لکھنے 8 بجے میں آ جاتا ہوں. میں ان بچوں کا بھی جن پہ ظلم ہوا ہے. یار فوٹیج دیکھیں نا، فوٹیج جب جلسے سے نکلتے ہوئے میں اس کو، آپ ذمہ دار آدمی اور میں مانتا ہوں آپ ذمہ داری کی بات کر رہے ہوں، بٹ بڑی غیر ذمہ داری سے کر رہے ہیں. بات تو سنیں، میں اس پہ خوشی کا اظہار نہیں کر رہا. یار میری بات سنیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. اس سے بڑے واقعات ہو سکتے ہیں بھائی جان. ان کو روکیں، یہ گفتگو کو روکیں اور یہ باتیں کرنا روکیں. ہر آدمی کو اپنی رسپیکٹ عزیز ہوتی ہے. مشکلات میں پڑ جائیں گے، لیکن میں پھر کہتا ہوں گلی محلے کی لڑائی والا خواب انشاءاللہ آپ کا پورا نہیں ہوگا. ایک تو یہ بات ہوگی. مگر جو ایک اہم بات کی ہے، دوسری بات تو پہلے بخاری صاحب، میں چاہ رہا ہوں نا کہ بخاری صاحب نے پازیٹیو کنسٹرکٹیو بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے گی نون لیگ، آپ کو دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ خان صاحب جھوٹ، اگر خان صاحب کہتے ہیں یہاں صاحب اپنے اثاثے دکھائیں، دکھا دیں. جب وہ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا 8 ارب روپے کے فلیٹ میں رہتا ہے، خان صاحب کہتے ہیں بتا دیں کہ 8 ارب کا نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کر کے پیسہ لے کے گئے، بتا دیں کہ آفیشیل بینکنگ چینل سے لے گئے، بتا دیں. میں بتا دوں جو ایسٹس ان کے بچوں کے اور میاں صاحب کے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئرڈ ہیں، جائیں. وہ غلط ہیں تو عدالت میں جائیں، ان کو اٹھائیں، اٹھا کے عدالت میں چلے جائیں. آپ نے پھر وہی بات کی عمران خان جھوٹا. دیکھیں ہم نے آپ نے پھر نہیں بتایا کہ ہم سچے. ہم سچے ہیں نا. آپ یہ کہہ رہے نہیں، آپ کہہ رہے عمران خان جھوٹا ہے. آپ نہیں کہہ رہے کہ ہم سچے ہیں. وہی مسئلہ ہو رہا ہے اور اسی نیریٹو کو دیکھیں. آپ پھر وہی بات، اگر 16 گھنٹے دینے کے بعد بھی آپ پھر بھی آج یہی کہنا چاہتے ہیں تو میری بھی سن لیں. میں تو آپ ہم نے خان صاحب سے پوچھا ہے کہ جناب آپ کے بچوں کی فیس کتنی ہے. ہم نے پوچھا ہے کیا وہ خیبر پختونخوا کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. ہم نے پوچھا ہے کہ اس کی فیس آپ دیتے ہیں، کون دیتا ہے. ہم نے پوچھا ہے. نہیں پوچھا نا، نہیں پوچھا. ابھی پوچھ ہی لیا. میری بات سن لیں. دیکھیں میں بڑے اچھے پیرائے میں بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اچھے پیرائے میں بات کرنی چاہیے. اگر تو ان کے بچے خیبر پختونخوا میں پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ہم شادیانے بجائیں گے. دوسرا یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں، آپ یہ پروگرام میرا بالکل کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. دیکھیں ان کے پاس ایک طریقہ کار تھا، گالیوں والا نہیں تھا. خیبر پختونخوا اس کے اندر یہ ڈیلیور کرتے اور پورے پاکستان میں چھا جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کی جیت ہے. یہ پاکستان کی جیت ہے. 34 ارب ڈالر چائنا کے جو ہیں، جس انویسٹمنٹ کو دھتکار دیا گیا، جس کے پریزیڈنٹ کو یہ سمجھا گیا کہ شاید عارف الوی صاحب کراچی سے. دیکھیں مجھے معذرت صاحب، مجھے بریک پہ جائیں، مگر میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اعتراض درست ہے کہ کے پی میں پرفارم کرتے ہیں. مگر میرا سوال ہی یہ ہے کہ یہ والی خامی ہونے کے باوجود لوگ خان سے یہ نہیں کہہ رہے کراچی میں اور لاہور میں کہ بھائی کے پی میں ڈیلیور کر کے آئے ہو. وہ کہہ رہے خان تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہی نہیں ہیں جن کو لوگوں کے مسائل سے دلچسپی ہو. یہ کون ہے؟ وقفے کے بعد میں ایک وقفہ میں ایک بریک لیتا ہوں. علی صاحب نے خود ہی اناؤنس کر دیا، ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اب آپ اس کو اسٹیٹ آف ڈینائل کہہ لیں یا پھر واقعتاً حقیقت کا ادراک کہہ لیں. وہ کہتے ہیں ہماری نزدیک حقیقت کا ادراک ہے کہ ان کے جلسوں سے فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی اویکننگ نہیں ہے. ہم نے بھی جواب نہیں دیا ان کو، جب جواب دیں گے تو سب ستھرا اور برابر ہو جائے گا. یا پھر اسٹیٹ آف ڈینائل ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی چینج آ رہی ہے اور میں پر امید ہوں، کیونکہ میرا سٹرگل جو ہے سیاست کے اندر وہ بہت پرانا ہے. میں نے کھالیں اٹھائی ہیں، ہے نا. میں نے ایوب خان کے زمانے میں اس کے خلاف گولی کھائی ہے. تو بہت لمبا سٹرگل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سٹیٹس کو چیلنج کرنے کے اعتبار سے میں کبھی لیفٹسٹ نہیں تھا، مگر معیشت کے اعتبار سے میرا ذہن لیفٹسٹ تھا کہ غریب عوام تک کچھ ملے، کچھ پہنچے. تو ایک بہت بڑی چینج آ رہی ہے اور ایک پیراڈائم شفٹ ہے سیاست کے اندر. مگر ان بھائیوں کے 2-3 کچھ اعتراضات تھے، ان کو میں ذرا سا ہینڈل کرنا چاہوں گا. کے پی کے حوالے سے انہوں نے بھی کہا کہ جی عمران خان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، یا دوسرے یہ کہ جی آپ کے پی کے اندر موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی دھاندلیوں کے باوجود کے پی میں الیکشن جیتے ہیں اور لہٰذا وہاں حکومت کے اندر کام کرتے رہیں گے. نعروں کے سلسلے میں یہ کہا کہ جی ایسا نہیں ہوتا دنیا میں. میں نے آپ کو ایک مثال دی مشرف صاحب کے خلاف. دوسری آپ کو مثال 2012 کی دے رہا ہوں. میں ترکی میں تھا، 5000 لوگوں کا ڈینٹسٹ کا دنیا بھر کے اجلاس تھا ترکی میں. اردوغان صاحب کا جو ہیلتھ منسٹر تھا وہ تقریر کرنے آیا، اس کو 45 منٹ وہ بولتا رہا، اس کو تقریر نہیں کرنے دی گئی. انٹرنیشنل آڈینس تھا، کم نہیں تھا. تو لوگ پروٹیسٹ اسی طرح سے کرتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ جی ایسے نہیں ہونا چاہیے ہماری بدنامی ہوتی ہے. جن لوگوں کو اپنی قوم کا خیال ہوتا ہے وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ یہ نوبت نہ آئے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایسٹس کے حوالے سے. مطلب آپ کا جواب یہ ہے علی صاحب کو، میرا جواب یہ سوال کر سکوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈینائی نہ کیجئے، اس کو کرٹیسائز نہ کیجئے، اپنی تصحیح کیجئے ان نعروں کی وجہ سے کہ نعرے نہ لگیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا دوسرے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی ٹانگیں توڑ دیں، یہ کر دیں.
بیانات ان کو یاد ہوں گے, بھٹو صاحب کی تقریریں یاد ہوں گی, میں ٹانگیں توڑ دوں گا جو وہاں جائے گا وہ یہ کروں گا. سیاسی ڈائلاگ کے اندر ہوتا ہے تو صرف پی ٹی آئی کے اوپر انگلی اٹھا دینا ڈزنٹ میک سینس. اصل ایشوز کی طرف آئیں. اصل ایشوز یہ ہے کہ غریب غریب تر ہوتا گیا ہے. غریب بغاوت کر رہا ہے مہنگائی سے, غریب بغاوت کر رہا ہے جناب بے روزگاری سے. غریب کا کوئی مقام نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایسٹس کے حوالے سے, بھائی نے بھی ایک بات کہی کہ جناب ایسٹس کے حوالے سے جو ہم نے ڈکلیئر کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اب یہ پروف کریں کہ جی یہ ایسٹ غلط ہیں. یہی کہا نا آپ نے. اچھا تو میں ایک تو ان کو ایک چیلنج بھی دینا چاہتا ہوں, وہ اتفاق سے بھول نہ جاؤں, وہ ابھی آ جائے گی بات. ایسٹس کے حوالے سے سوئس ریسٹیٹیوشن آف السٹ ایسٹس ایکٹ انہوں نے 2010 میں کیا, جس کی بنیاد پر میں نے اسحاق ڈار صاحب سے 6 مرتبہ سوال کیا اسمبلی میں. اور یہ اچھا یاد دلایا کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ نے میرے شو میں سوال اٹھایا کہ اسحاق ڈار صاحب نے خود نے کہا. اسحاق ڈار صاحب کا میں نے بیان دیکھا اخبار میں, وہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیا 200 ارب روپے, 200 ارب ڈالر کا بیان. انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے خود نے کہا تھا اسحاق ڈار صاحب نے کہ پاکستانیوں کے 200 ارب ڈالر رکھے ہوئے. یہ آپ کے سامنے کہا تھا. نہیں, اسمبلی کے اندر انہوں نے کہا کہ بہت ایسٹس ہیں اور 97 بلین یہ اور فلانا یہ. اس کی سائملٹینیسلی انہوں نے پریس کانفرنس کی. یار اخباروں کی ہیڈ لائن میں نے کو کی ہے. صحیح کہہ رہا ہے یہ, مگر ایک اور ہیڈ لائن لگی جس میں وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کہا. ہاں یہ بھی میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اخباروں نے ایسی اٹھا لی تھی, آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے؟ انہوں نے پریس کانفرنس کی باہر, اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا 400 بلین ڈالر. اچھا اور کہتے رہے کئی روز تک, ہے نا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سوئس ریسٹیٹیوشن آف اللیجیٹیمیٹ ایسٹس ایکٹ جو ہے 2010 کا, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ, ہم کو بتاؤ کہ فلانا آدمی, دنیا سے وہ انوائٹ کر رہا ہے, وہ کہتا ہے دنیا سے انوائٹ کر رہا ہے کہ ہم کو بتاؤ کہ فلانے آدمی کی جو ہمارے یہاں ایسٹس ہیں, فائنینشیل ایسٹس ہیں, وہ اس کی سورس آف انکم سے زیادہ ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں تم مجھے پروو نہیں کرنا, وی ول ہولڈ دا پرسن ریسپانسبل ٹو پروو کہ یہ جو ایسٹس ہیں یہ اس کی سورس آف لیجیٹیمیٹ سورسز آف انکم سے زیادہ ہیں. سوئس گورنمنٹ نے پاس کیا. کی ذمہ داری الزام لگانے والے پر نہیں ہے, اس کے اوپر ملزم پر ہے. دیکھو جب ایسٹس اس طرح کے ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی یہی قانون ہونا چاہیے کہ اپنی سورس آف انکم سے جو زیادہ رہتا ہو, اور آپ کے الیکشن لاز کے اندر بھی موجود ہے. لہذا اب آخری بات میں کہہ دوں, انہوں نے یہ کہا کہ جی جلسے اور اس کا یہ وہ لوگ نہیں ہے, جیسے بھی لوگ ہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے. آپ اس میں چاہے کہیں 10,000 تھے کل لاہور کے جلسے میں, ہے نا, 10,000 تھے, مگر 10,000 پاکستانی جو ہیں ایک جذبے کے ساتھ موجود تھے. میں کہتا ہوں 10 لاکھ تھے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں ابھی, اور میں کہتا ہوں میں سیاست چھوڑ دوں گا, یہ سیاست چھوڑ دیں. یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جلسہ کراچی میں ہوگا, کراچی کے لوگ اس میں زیادہ ہوں, میں سیاست چھوڑ دوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ چھوڑ دیں, کیونکہ دیکھو نا اس طرح سے ٹیلی ویژن پر آ کر کلیم کر دینا کہ جی کراچی میں پیپلز پارٹی کا ہوگا اور آپ تماشا دیکھ لیے گا. میں کہتا ہوں اتنی بڑی بات کرو نا اپنے زبان کے ساتھ. آپ چیلنج پورا کیجئے, جو آپ کے لیڈر نے کیا ہے وہ بھی کیجئے کہ لاہور کا جلسہ آپ کر کے دکھا دیں دوبارہ. آپ کے لیڈر نے میرے شو میں کہا ہے کہ لاہور کا دکھا دیں. تو سر یہ 2 چیلنج ہو گئے. ایک چیلنج تو بڑا چھوٹا سا ہے نا, ابھی خود ہی ہو جائے گا. اور میں ان کو نصیحت کروں گا کہ یہ خود اس چیلنج کو ہینڈل کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی وہاں ساتھ ملائیں, تاکہ کم سے کم ان کی سیاست تو بچی رہے زندگی بھر کی. کیوں میں نے کراچی کے جلسے کا کہہ رہے ہیں, میں نے ہاں کراچی کا پیپلز پارٹی نہیں, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا جلسہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہوگا. میں چیلنج کرتا ہوں, میں سیاست چھوڑ دوں گا, اور یہ بھی یہی کہیں کہ یہ سیاست چھوڑ دیں گے, پیپلز پارٹی کا جلسہ کراچی کے لوگوں پر انحصار کرتے ہوئے اس سے بڑا ہو. اب یہ کون آئیڈینٹیفائی, ایک بندہ نظر آ جائے. شاہزیب آپ کو جج بنا دیتا ہوں, آپ کو نظر آ جائے گا. مگر دیکھو نظر تو آ جائے گا, نظر آ جائے. مگر سنو نا, ایسے چیلنجز اگر ٹیلی ویژن پر آ کر کرو تو اس کے پیچھے کچھ لگاؤ بھی نا. میں کہتا ہوں میں جواری نہیں ہوں. آپ کر دینا ایک لاہور کا جلسہ. نہیں میری بات سنیں, میں کراچی کا تو مان لو نا. عارف بھائی اب سنیں نا, میری سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی جلدی میں آپ ہیں, میں سیاست میں اتنی جلدی میں نہیں ہوں. آپ استعفیٰ لینے آئے تھے, نہیں 2 منٹ ٹھہرے نا, 2 منٹ ٹھہرے. اب میری بات سنیں. اب ایک چیز کہہ دوں, میں بہت جلدی میں ہوں. غریب بھوکا ہے, مفلس ہے, 70 سال سے. میں بہت جلدی, میں ساری چیزیں توڑنے کے لیے تیار ہوں, مگر اس کا پیٹ بھرنا چاہیے. ہوگی بات, اب آپ نے بات کر لی, بس ہو گئی. پہلی بات میں ان کی لیڈرشپ کی طرح جلدی میں نہیں ہوں کہ میں نے منہ سے بات نکال لی ہیں اور بعد میں پوری نہیں کرنی, نہ ہونی ہے. 70 گن دیتا ہوں, 70 چیزیں, سول نافرمانی سے لے کے پہیا جاب سے لے کے, اور کوئی چیز ان کی پوری نہیں ہے. میں اس میں جانے نہیں چاہتا, اور ایسی اس لیے میں شرائط ان کے ساتھ نہیں لگاتا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے آپ جیسی جلدی نہیں ہے کہ میں پیپلز پارٹی کا جلسہ آپ سے بڑا ہوگا. یہ ابھی دوبارہ دہرا رہا ہوں. ایک اب ایشو کیا ہے, یہ روز بیٹھ کے تو پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کلیم کیا, آپ ہی کیے جا رہے ہیں. مجھے بتا رہا ہوں کہ میرا جلسہ بڑا ہوگا, طاہر القادری کا مینار پاکستان سے بڑا تھا. مینار پاکستان پہ ہمارا دماغ ٹھیک ہے نا یار, 2018 تک ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, ابھی ہم نے جلسے نہیں کرتے, ہم وہاں پہ جلسے کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے. دوسری شاہزیب سنو, یہ روز بیٹھ کے ایک بہت
ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں. سورس آف انکم ٹیکس سے ہوتی ہے. میں بیٹھا ہوں تو میں بتاؤں گا کہ اگر میں ٹیکس دیتا ہوں تو میری سورس آف انکم کیا ہے. 1,13,000 ٹیکس دینے والے کی اگر سورس آف لیونگ بادشاہوں والا ہو, 700 کنال کا گھر ہو, جیٹ ہو, ہیلی ہو, ان ساری چیزوں کی موجودگی میں اسٹیٹس کو ہو. نہیں ارے بھائی ابھی 2 بٹھا رہے ہیں نا. ارے بھائی میں 1 سیکنڈ نہیں بولوں گا, آپ کی بات میں نہیں بولا نا میں بولوں گا, مجھے بات پوری کرنے دیں. میری بات اسٹیٹس کو رائٹ لیفٹ ہو, 1,13,000 کا ٹیکس ہو 2013 میں, اور وہ کلیم کر رہے ہوں کہ جناب علی ہم پاکستان کو تبدیل کریں گے. ایک دوسری بات, ان کو اپوزیشن کا طریقہ کار, ان کی کسی تقریر میں, لیڈرشپ کی تقریر میں غربت ہے ہی نہیں, اس کا خاتمہ, ان کا انرجی کرائسس کا خاتمہ ہے ہی نہیں. مگر میرا ایک سوال ہے, ان کی پوری تقریر, میرا اوریجنل سوال یہ تھا, میرا اوریجنل سوال یہ نہیں, میں اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے کراچی نے دیکھا کہ خان صاحب بنی گالا سے ہیلی کاپٹر میں اڑے اور گئے سیدھا اسلام آباد ایئرپورٹ, وہاں سے ایک پرائیویٹ جیٹ میں گئے, پھر پرائیویٹ جیٹ میں لاہور گئے. میرا سوال یہ ہے کہ ان تمام خامیوں کے باوجود عمران خان کا نیریٹو کیوں سیل ہو رہا ہے؟ عمران خان کی برائیاں کیا آپ سے چھوٹی یا آپ کا کاؤنٹر نیریٹو چھوٹا؟ میری بات سنیں گے تو میرا سیل کہاں سے ہوگا؟ جب آپ 6 گھنٹے لائیو دکھائیں گے تو سیل ہوگا. میری بات ایک تقریر بتائیں میاں نواز شریف کی یا شہباز شریف کی, یا آپ لوگ ٹاک شوز میں آتے سب آتے ہیں. یار میری بات تو سنیں, 2 چیزیں. میں پڑھتا تھا مسلم لیگ ہائی اسکول ایمپریس روڈ پہ, ٹھیک ہے, میں یہ دھرنے کی مثال دینے لگوں. اب یقین مانیں میں وہاں سے ریلوے اسٹیشن سے بس پکڑ کے باٹا پور جاتا تھا تو اس پہ ایک شخص کھڑا ہوتا تھا سارا دن, ایک ہی مجمع, وہی گفتگو جو کل اس نے یسٹرڈے کی تھی وہ بھی آج کر رہا تھا. میں اس کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی جان آپ نے کیا غلط کیا ہے. اس ملک اور قوم کی ترقی کا پہیہ روکنے والے آپ, 34 ارب ڈالر دھتکارنے والے آپ, اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ. وہ دشمنی آپ نے میاں نواز شریف صاحب سے نہیں کی, وہ دشمنی آپ نے پاکستان سے کی ہے. اور دوسری بات, آپ کی کسی تقریر میں غریب ہے ہی نہیں بھائی جان. آپ کی تقریر میں ہے کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے. خود وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگائے گئے, وزیر اعظم عمران خان خود خان صاحب نے لگوائے. جس شخص کا دھاندلی پہ 16 مہینے بعد یاد آئے کہ دھاندلی ہوئی تھی, 16 مہینے دھاندلی اور پوری تقریر میں دھاندلی. کسی جگہ غریب نہیں ہے. اگر غریب ہوتا شاہزیب میری بات سنیں, آپ ایک کانسٹیٹوئنسی پولیٹکس والے سیاستدان ہیں جس نے الیکشن لڑے ہوئے ہیں, تو آپ جانتے ہیں عوام کا پلس. مجھے سلیم صاحب کی طرف جانے, مجھے صرف سوال کا جواب دے دیں کہ چائنیز پریزیڈنٹ والی بات بھی, یہ ساری کی ساری باتیں آپ لوگ کر چکے, اس کے باوجود اگر کراچی اور لاہور میں زبردست ویلکم مل رہا ہے عمران خان کو, تو مسئلہ کیا ہے؟ کہیں آپ میں خامی ہے کہ اس کی خامیاں نہیں دیکھ رہے لوگ؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ مسئلے کی طرف آئیں تو صحیح نا. میں پوچھتا ہوں انہوں نے کتنی دفعہ کہا, ایک تو میں ان سے پوچھوں گا عارف الوی صاحب سے, خیبر پختونخوا کا حساب ابھی میں نے لینا ہے بریک کے بعد, اور میں بھی بتاؤں گا کہ کام کیسے کرتے ہیں. میں 1 منٹ ادھر آؤں گا, میں پھر خود بریک نہ دے دیجیے گا, آپ لیجیے گا. صرف ایشو یہ ہے یہ جتنی لچھے دار تقاریر ہیں, بخاری صاحب بھی پتہ نہیں آن کریں مجھے نہ کریں, یہ میں نے سنی ہے 35 سال. جتنی لچھے دار تقریر, مجھے ڈر کیا ہے, خوف کیا ہے کہ تحریک نظام مصطفیٰ 77 لوگوں نے گولیاں کھائیں, ینگسٹر نے, کسی بوڑھے نے نہیں, یوتھ نے, ینگسٹر نے, اس وقت کی یوتھ نے. آج جب تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے شاہزیب کہ اس کے پیچھے کسی باہر کی جو ایجنسی تھی کسی ملک کی, اس نے اس کو فائننس کیا تھا. اس کو فائننس کیا تھا, اس کے پروفز لائیے, اس کو فائننس کیا تھا, ثابت ہے. ماضی بعید کی باتوں اس کو ثابت کیا, ماضی قریب یا حال پر ڈالنے کے لیے پروف لائیے. آج بھی میں اچھا مجھے موقع دی. سلیم بخاری صاحب, اب سر یہ ایک تو میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ بھی بات کروں کہ گتھی سلجھے گی کیسے, کیونکہ خان صاحب ہیں اور خان صاحب دھرنے کر رہے ہیں, ویکینڈ پہ اچھا کراؤڈ ہوتا ہے, دوسری جگہ پہ جلسہ کرنے بھی جا رہے ہیں. حکومت کہتی ہے کہ ہم پریشان نہیں ہیں. حنیف عباسی صاحب جو برائیاں بتا رہے ہیں, یہ برائیاں پہلے بھی حکومت بار بار بتاتی رہی ہے, چاہے چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ ہو یا پھر دوسری باتیں جو وہ کر رہے ہیں, پھر بھی ویلکم مل رہا ہے عمران خان صاحب کو. دیکھ رہے لوگ کہ ہیلی کاپٹر سے بنی گالا سے اڑتے ہیں, دیکھ رہے لوگ پرائیویٹ جیٹ میں خان صاحب سفر کرتے ہیں, پھر بھی خان صاحب کا نیریٹو بک رہا ہے. کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیے شاہ صاحب, ایک تو مجھے بات کر لینے دیجیے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے میری باری دوبارہ آنے والی نہیں ہے. مکمل بات میں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ چونکہ ڈینائل موڈ میں ہے, لہٰذا ان کے پاس نہ اس وقت نیریٹو ہے, نہ ان کے پاس کلیکٹیو وزڈم ہے, تو ان کے بارے میں تو مجھے زیادہ بات کرنی نہیں ہے. حنیف عباسی سے زیادہ بڑا سٹرونگ ڈیفینڈر ان کا کوئی نہیں ہے, یہ وہ بات کر لیں گے. مجھے چند حقائق بیان کرنے ہیں اور مجھے جواب چاہیے. عارف الوی صاحب بہت وائز آدمی ہیں اور بہت پرانے سیاستدان ہیں, منجے ہوئے سیاستدان ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب الیکشن ہونے والا تھا اور ان کی پارٹی کا الیکشن ہونے والا تھا, اس وقت اگر عمران خان صاحب نے بورڈ پولیٹیشین ہائر نہ کیے ہوتے تو ان کی پارٹی میرے خیال سے پورے ملک میں سویپ کر جاتی. یہ میری کنوکشن ہے,
میں اس کے بارے میں کوئی مجھے ابہام نہیں ہے. لہٰذا جب وہ ہوا میں تیر چھوڑتے ہیں مثال کے طور پہ مسنگ پرسن اور عافیہ صدیقی کی گفتگو, تو انہیں تھوڑا سا ارد گرد اگر وہ دیکھ لیتے تو اس کا جواب یا شیخ رشید کو دینا چاہیے تھا یا پھر محمود قصوری کو دینا چاہیے تھا, اس لیے کہ وہ واقعات ان کے دور میں ہوئے تھے. پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سا وائز پولیٹیشین ول ایور سے کہ باہر کے ممالک سے لوگ ہنڈی سے پیسہ بھیجیں. یہ جو ہوا کے تیر ہیں یہ ان کو نقصان پہنچائیں گے الٹیمیٹلی, یہ میں آپ کو کنوکشن سے کہہ رہا ہوں. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان مسلم لیگ سے ایک کریڈٹ آپ نہیں لے سکتے کہ اس نے ہو بھی رہی ہوں, کیونکہ گڈی چڑھی ہوئی والی بات ہوتی ہے. لانگ رن میں خان صاحب کو یہ باتیں ہانٹ کریں گی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ بالکل کریں گی, مطلب ہے باتیں ہانٹ نہیں کریں گی. الٹیمیٹلی اگر مسلم لیگ کسی سازش کے تحت اپنی وزڈم کے تحت معاملے کو ڈریگ کرتی ہے تو یہ چیزیں ان کے فیس پر واپس آنی شروع ہو جائیں گی. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہسٹری مسخ نہیں کرنی چاہیے. پاکستان مسلم لیگ سے آپ یہ کریڈٹ نہیں لے سکتے کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر سے جس کی تقریباً آدھی کابینہ اس وقت جو ہے وہ کنٹینر پر چڑھی ہوتی ہے عمران صاحب کے ساتھ, اس سے نجات دلانے میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن پاکستان مسلم لیگ کا تھا, یہ ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. تیسری بات جو آخری اور امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کا جو بہت سارے ہیں. آخری عرض کر دوں شاہزیب, آخری بات, جو دوسری غلطی کر رہے ہیں عمران خان صاحب, یہ میں ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر ٹوڈے.